بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ابو جہل کی موت کیسے ہوئی اور اس کو کس نے قتل کیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر کی ایک صف میں کھڑا ہوا تھا۔ میں اچانک پیچھے مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں اور بائیں جانب دو کم عمر نوجوان کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ان کو دیکھ کر ذرا مطمئن نہیں ہوا، بلکہ میں چاہتا تھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب ایک طاقتور انسان کھڑے ہوں جو جنگ کے دوران ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھے کہا، چچا جان کیا آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل ان میں سے کون ہے؟ اور اگر آپ جانتے ہیں تو ہم کو بتائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ آپ اسے جان کر کیا کرو گے؟ دوسرے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے۔ فرماتے ہیں قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا یا پھر میں شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان بچوں کا جوش اور جذبہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ابو جہل دشمنوں کی صفیں سیدھی کر رہا ہے۔ میں نے ان نوجوانوں کو کہا کہ وہ دیکھو وہ ہے تمہارا شکار۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا ہی تھا، وہ دونوں شیر بھوکے شیر کی طرح ابو جہل کی طرف دوڑے۔ ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر گئے اور یہ دونوں نوجوان مسلسل ابو جہل پر حملہ کرتے جا رہے تھے اور اسے سنبھلنے کا موقع تک نہ دیا۔ اتنے میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت اسلام نہیں لایا تھا، اس نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی اور اپنے باپ کی مدد کرنے کے لیے آیا۔ اتنے میں آ کر اس نے ایک نوجوان پر حملہ کر دیا۔ اس نے نوجوان کے کندھے پر اتنے زور سے تلوار ماری کہ اس کا کندھا کٹ گیا اور صرف چمڑے پر لٹک گیا، لیکن پھر بھی وہ نوجوان لڑتا رہا۔ جب ہاتھ بہت زیادہ تکلیف دینے لگا، اس نوجوان نے پاؤں کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر کندھا اتار دیا اور پھر وہ نوجوان لڑتا رہا اور ایک اچھے مقابلے کے بعد ان دو نوجوانوں نے دشمن اسلام کو جہنم رسید کر دیا۔ پھر یہ دونوں نوجوان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے ابو جہل کو قتل کیا؟ تو ایک نے کہا میں نے کیا اور دوسرے نے کہا میں نے کیا۔ حضور نے دیکھا کہ دونوں کی تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ان دونوں نوجوانوں نے ابو جہل کو بہت زیادہ زخمی کر دیا تھا۔ وہ مرا نہیں تھا، وہ زمین پر گر گیا تھا اور اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ یہ انصاری نوجوان سمجھے کہ وہ مر گیا ہے، لیکن وہ مرا نہیں تھا۔ یہ نوجوان اس کو مرا ہوا سمجھ کر وہیں چھوڑ کر آ گئے تھے، اور کیونکہ یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اس لیے حضرت عبداللہ اس کی گردن پر پیر رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہ ابو جہل اس وقت بھی اپنے گھمنڈ سے باز نہ آیا۔ کہنے لگا کہ اے بکری کے چرانے والے، تو نے بہت بڑی جگہ پیر رکھا ہے، اور دیکھ میری گردن مونڈو کے پاس سے کاٹ لاں تاکہ میری گردن سب سے اونچی معلوم ہو اور سارے مکہ والوں کو پتہ چلے تاکہ یہ سردار کی گردن ہے۔ حضرت زبیر نے ابو جہل کی گردن اتاری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے اور وہاں جا کے ٹانگ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا فرمایا اور یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح نصیب فرمائی، ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ حضور یہ جنگ بدر کے دن فرما رہے تھے، کیونکہ جنگ بدر کے دن ہی ابو جہل کی گردن کو کاٹا گیا تھا۔ غرض یہ کہ ایمان والوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں بے شمار قریشی اور مکہ والے قتل ہوئے، بہت سارے گرفتار بھی ہوئے اور بہت سارے جان چھٹا کر بھاگ بھی گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے آپ نے ایک لائک ضرور کرتے جانا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔